بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں. سو ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی نیکسٹ ٹاپک، نیکسٹ پارٹ آف اسپیچ، دیٹ از انٹرجیکشن. اس سے پچھلے تمام پارٹس آف اسپیچ ہم کور کر چکے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھے تو یہاں اوپر آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا یا تھوڑی دیر بعد نظر آ جائے گا. اس پہ آپ کلک کر کے اس پلے لسٹ میں جا کے ان تمام کو واچ کیجیے گا اینڈ دین اس کو واچ کیجیے گا. یہ ہے انٹرجیکشن. بالکل آسان ہے. انٹروڈکٹیو ویڈیو میں نے آپ کو شارٹلی اس کے بارے میں بتایا بھی تھا. بالکل شارٹ ہوگا کیونکہ اس کی ٹائپس وغیرہ بھی نہیں ہیں، تو صرف اسے سمجھیں گے اور کچھ یہ ورڈز جو ہیں موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کی کچھ ایگزامپلز وہ ہم سمجھیں گے، اور صرف اس کے ریلیٹڈ یہی ہوگا کیونکہ اس کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے، زیادہ اس کی ٹائپس نہیں ہیں، اس لیے یہ شارٹ ہی ہوگا. انٹرجیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، اردو میں اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. یہ وہ لفظ ہے جو خوشی یا غم یا رنج یا حیرت، یعنی کسی بھی کیفیت یا بیسیکلی یا ایسے سمجھیں آپ جیسے ایموشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے. اب ایموشن جو ہے خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد غم کا بھی ہو سکتا ہے، رنج یا حیرت کے اچانک احساس کے اظہار کے لیے منہ سے بے ساختہ یعنی کہ خود بخود ہی جو نکل جاتا ہے وہ لفظ انٹرجیکشن انگلش میں کہلاتا ہے. اگزامپل آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. یہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے HORRAH، ہرا اسے پڑھتے ہیں ہم. اس کے آگے یہ ایک مارک بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی ہم نیچے پڑھیں گے یہ کیا ہے. تو یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے کب؟ جب کوئی خوشی کا اظہار کرنا ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیم جو ہے وہ کسی میچ کو ون کر لیتی ہے، جیت لیتی ہے، تو وہ اچانک سے خود یعنی کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہرا وی ہیو ون دا میچ، کہ بڑی خوشی کا یعنی کہ اظہار. اب اس ورڈ کا کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن یہ ایک جذبات کو، ایک ایموشن کو جو ہے اسے موڈیفائی کر رہا ہے. تو جو اس طرح کے تمام ورڈز ہیں دیٹ از کالڈ انٹرجیکشنز. ٹھیک ہے جی. تو اس ایگزامپل میں آگے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے. ہرا سے خوشی کا اظہار ہوا ہے. آگے ہے، اب یہ تو خوشی ہے، ہم نے پڑھا کہ غم کا بھی اظہار کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بے ساختہ منہ سے نکلتے ہیں. فار ایگزامپل الاس دی اولڈ مین ہیز ڈائڈ، کہ افسوس یا یہ بڑی دردناک خبر ہے. یعنی کہ یہ اس کے میننگ نہیں، لیکن یہ ایموشن کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ بوڑھا شخص جو ہے وہ چل بسا ہے، یعنی کہ وہ مر چکا ہے. یہاں پہ غم کا اظہار کیا گیا ہے. اسی طرح یہ آگے باقی ساری چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ افسوس کے لیے بھی کچھ ورڈز ہیں نیچے، یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے بھی. اردو میں انہیں حرف تعجب بھی کہا جاتا ہے. انٹرجیکشن کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے اسے حرف تعجب بھی کہا جاتا ہے، حرف تاسف بھی کہا جاتا ہے، حرف انبساط بھی کہا جاتا ہے. انگریزی میں اس کی ڈیفینیشن ہے An interjection is a word used to express some sudden feeling to the mind. کہ کچھ سڈن فیلنگز جو ہوتی ہیں، جیسے کہ اوپر اردو میں نے آپ کو بتایا، اچانک سے کسی احساس کا اظہار کرنا، اس اظہار کے لیے جو خود ساختہ منہ سے الفاظ نکلتے ہیں انہیں کہتے ہیں انٹرجیکشن. نیچے ایک شارٹ ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے. An interjection is a sudden outburst of feeling. ٹھیک ہے جی. خوشی کے لیے موسٹلی جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. غم یا افسوس کے لیے جو موسٹلی ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، اچانک ایک ایسی کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے جو ورڈ یوز کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. الاس آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. حیرت یا تعجب کے اظہار کے لیے جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ کچھ آرٹیکلز اگر آپ گوگل کرتے ہیں یا تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کچھ جو گرامر جاننے والے ہیں، گرامر دان، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انٹرجیکشن جو ہے اس کا کوئی یعنی کہ یہ کوئی مستقل پارٹس آف اسپیچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک آواز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا جو ہے جس طرح باقی تمام پارٹس آف اسپیچ، ناؤنز، پرو ناؤنز، ایڈجیکٹو وغیرہ کا گرامر میں رول ہے یا گرامر کے ساتھ ان کا ریلیشن اور تعلق ہے، اس طرح اس کا نہیں ہے. تو ایک آواز ہے، یعنی کہ اس کی کوئی میننگ بھی نہیں ہوتے. یہ ورڈ جو ہے یہ ایک جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا ایموشن. ٹھیک ہے جی. اسٹرانگ ایکسپریشن ہوتا ہے یہ. تو یعنی کہ اس کا آواز کے ساتھ تعلق ہے، اسے پارٹس آف اسپیچ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہمیں اس بحث میں ابھی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم بیسک انگلش گرامر کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. جب ایڈوانس میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کرنی پڑھی تو انشاءاللہ کریں گے بھی. بٹ جو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کی ڈیفینیشن
کون سے ورڈز کس کیفیت کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. کچھ اس کے بارے میں رولز یا اس کے سائنز یا اس کی نشانیاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں. فرسٹ ہے ہمیشہ کسی فقرے کے ابتدا میں آتا ہے اور بڑے حرف یعنی کیپیٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے. یہ ورڈ یعنی انٹرجیکشن جو ہے اس کی ایک نشانی آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہمیشہ فقرے کے بگننگ میں آتا ہے, اس کے شروع میں آتا ہے, اس کے سٹارٹ میں آتا ہے اور اس بڑے حرف سے شروع ہوتا ہے. یعنی اس کا فرسٹ لیٹر جو ہوتا ہے دیٹ از کیپیٹل لیٹر, وہ کیپیٹل ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی اس کے بعد ہمیشہ استعجابی علامت یعنی جسے ہم انگلش میں مارک آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کے لاسٹ پہ. جیسے یہ ہے, میں نے سٹارٹ پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گا. ہرا کے آگے, الاس کے آگے جو یہ والی علامت ہوتی ہے اسے مارک آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں. نیکسٹ اینڈ دی لاسٹ اس کا سائن جو ہے وہ ہے استعجابی علامت, یعنی یہ جو علامت ہے, یہ جو مارک ہے, اس کے بعد آنے والا ورڈ جو ہے وہ بھی اس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ بھی کیپیٹل لیٹر ہوگا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے, یہ اس کی ایگزامپلز ہیں, یہ کچھ ورڈز ہیں, آپ انہیں ذہن میں بٹھائیں, 1-2 دفعہ اسے سنیں اور انشاءاللہ جیسے جیسے آگے ہم اس کو گرامر کو پڑھتے جائیں گے اور پریکٹیکل میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں کور ہوتی جائیں گی. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا, اسے اچھے سے آپ سمجھیں. اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کریں, کوئی کویسچن ہے تو نیچے کمنٹ میں آپ لازمی سے وہ شیئر کریں, میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.